السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ فسٹ کلاس، راضی خوش۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنا رہا ہوں جو بالکل ریئل ہے اور اس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے۔ اتفاق سے وہاں پہ میرے دوست کھڑے ہوئے تھے، ان دوستوں نے بھی اس وائرل ویڈیو کو دیکھا اور انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ انکل یہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو، یہ ذرا مہربانی کر کے ڈال دیجیے۔ میں نے پھر اس وائرل ویڈیو کو دیکھا اور دیکھا کہ واقعی ایک وائرل ویڈیو اور ریئل قسم کی کہانی، بالکل ریئل، ایسے لگ رہا تھا جیسے ماں کا کلیجہ باہر آ رہا ہے اور باپ جو ہے زمین پہ لوٹ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں سر ٹکراؤں، کہاں مر جاؤں، کہاں چلا جاؤں، کیا کروں۔ تو یہ حالت اس کی ایسی تھی کہ میں بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ واقعی اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو میں اس سے بھی بری حالت ہوتی، میں اس سے بھی بری طریقے سے تڑپتا ہو رہا ہوتا۔ لیکن اس کی تڑپن دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ماں باپ ہے۔ ہماری اولادیں یہ سوچتی نہیں ہے کہ ماں باپ کیا سوچتے ہیں۔ باپ کس طرح سے لوٹ رہا تھا، ماں ادھر سے ادھر برقعے میں گھوم رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں، میں ادھر جاؤں کہ میں ادھر جاؤں، کہ ادھر جاؤں کہ میں ادھر جاؤں، کوئی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ اور باپ تو زمین پہ بس لوٹ رہا تھا اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں زمین میں گھس کے مر کیوں نہیں جا رہا، مر کیوں نہیں جا رہا، میں مر کیوں نہیں جا رہا۔ یہ حالت تھی اس کی۔ یہ ریئل اسٹوری، بالکل 100% ریئل اسٹوری ہے۔ اس کے باوجود ایک کہانی اور تھی جو میں نے آپ کو بتانا۔ وہ کہانی تھی ہمارے دوست کی۔ ہمارے دوست کو فون آتا ہے، ہلو ہلو، تو وہ فون اٹھاتا ہے، بولتا ہے جلدی پہنچو، جلدی پہنچو۔ بولتا ہے کیوں؟ وہ بولتا ہے بھائی میری بچی کی حالت خراب ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے میری بچی کی حالت خراب ہے۔ ان کا میاں جو ہے دبئی میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ اس نے کہا یار ابھی اس موقع پہ اگر میں نہیں پہنچا تو سب سے گناہ تو میرے اوپر اثر آ جائے گا کہ میں نہیں پہنچا، کیونکہ فون مجھے ہوا ہے۔ وہ جیب میں کچھ پیسے رکھ کے وہ دوڑتا ہے ادھر، دوڑ کے دیکھتا ہے کہ بچی جو ہے بالکل اس کی حالت خراب ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کا آپریشن ہو۔ یہ آپریشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اوپر جو چیز اٹک گئی ہے وہ وہاں سے ہل نہیں رہی، اور اس کا بغیر آپریشن کو وہ چیز باہر نہیں آتی۔ اگر یہ اسی طرح سے رہی تو کچھ عرصے بعد یہ مر جائے گی۔ ماں تڑپ رہی تھی، باپ یہاں نہیں تھا۔ باپ کی طرف فون کیا، باپ نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تم ایسے کرو انہیں سے پیسے لے لو، ادھار لے لو۔ اس نے اس سے بات کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں میں کرتا ہوں۔ وہ پھر جاتا ہے، اس ڈاکٹر سے پوچھا کتنے لگیں گے، انہوں نے کہا 30,000 روپئے لگیں گے۔ 30,000 کا نام سن کے وہ بھی حیران ہوا، لیکن اس نے کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ وہ دوڑتا ہے، اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، بولتا ہے مجھے ادھار چاہیے۔ بولتا ہے کس لیے چاہیے، تجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں چاہیے؟ بولتا ہے مجھے سخت ضرورت ہے، کسی کی جان کا مسئلہ ہے۔ تو وہ بھائی اس کو 30,000 دے دیتا ہے، بولتا ہے کل مجھے واپس ملنا چاہیے۔ اس نے کہا کل تمہیں مل جائے گا۔ وہ اسی طرح سے وعدہ کر کے بھائی کے ساتھ وہ سیدھا 30,000 لا کے وہ ڈپازٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی آپریشن شروع۔ اس وقت تک ماں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچہ میں زندہ نہیں لے کے جاتا، یہ بچہ میں زندہ نہیں لے کے جاتا۔ اس حالت میں 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، ماں کبھی اٹھ رہی ہے، کبھی بیٹھ رہی ہے، کبھی اٹھ رہی ہے، کبھی بیٹھ رہی ہے۔ تو میرا دوست کہتا ہے کہ اس وقت میری حالت بھی اتنی بری تھی کہ میرے بھی پسینے چھوٹ رہے تھے کہ یا رب العالمین اتنی محنت کی ہے، یا رب ہماری مدد کی، یا رب ہماری مدد کی۔ 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر نکلتا ہے، بولتا ہے اللہ کا شکر کریں کہ اگر آدھا گھنٹہ اور کہانی رک جاتی تو بچی مر جاتی، کیونکہ بچی کے اندر جو سکا ہے گڑ کر کے رک گیا۔ خیر یہ زندگی تھی اس کی، وہ زندگی رب العالمین نے کسی نہ کسی ضرور دے تو دینا ہی ہوتا ہے، تو دی۔ اس عورت نے
पलट के भी नहीं देखा कि उसको जिसने मदद की है उसको पैसे देने। कई साल गुजर गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए। जब भी मांगे तो कभी 2,000 रुपये दे दिए, कभी 3,000 रुपये दे दिए। आज भी वो उस पैसों में का कर्ज जो है उस लड़की के ऊपर है, लेकिन वो लड़की, वो माँ वो पैसे अदा नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसकी बेटी जो है, या बेटा था मेरे ख्याल में, बेटा जो है मुंह से मौत के मुंह से बाहर आ गया। इंसान हर वक्त यही सोचता है कि किसी को खा जाऊं, चाहे वो कोई भी जरिया हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन वो एहसान कभी नहीं भूलता। वो एहसान कभी नहीं भूलता कि जो एहसान हुआ है उसका कोई बदला ही नहीं हो सकता। लेकिन इस शख्स ने, मेरे दोस्त ने, उसको इस तरह से नज़रअंदाज किया है जैसे ये मैंने नेकी की है और शायद नेकी परवरदिगार के पास पहुंच गई है, तो अल्लाह करे, अल्लाह ही इसका फैसला करे कि नेकी कहाँ तक पहुँचे। तो ये भी एक हादसे हैं जो होते हैं। ये जो हादसा हुआ बच्ची के साथ, शायद उसकी ज़िंदगी थी बच्ची की, इसलिए एक सेकंड में वो बाहर आ गई। अगर उसी तरह की कहानी होती, उसका ऑपरेशन होता और इन माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, तो क्या हशर होता, क्या बात होती। और ये डॉक्टर लोग, जालिम लोग, ये कभी भी उनका ऑपरेशन नहीं करते जब तक पैसे नहीं आते। बच्ची मर जाती लेकिन वो ऑपरेशन नहीं करते। ये अलमिया हमारी ज़िंदगी का ऐसा हो घर कर चुका है कि अब हर हॉस्पिटल में जाते हुए ये लगता है कि जब तक हमारे पास 1-2 लाख 3 लाख रुपए नहीं होंगे, तब तक हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुस सकते। मैं इमरान खान से यही अपील करूंगा कि मेहरबानी करके हॉस्पिटल्स को इस बात का गवाह बना दें कि अगर कोई मौत होगी, इस तरह की कोई मौत होगी, तो उसका कत्ल का जवाबदार वही होगा। कत्ल का जवाबदार वही होगा। उसको कुछ भी नहीं तो फांसी की सजा होगी, क्योंकि वो कत्ल है। पैसों का न मिलना और उसका ऑपरेशन न करना और उस बच्ची का मर जाना या कुछ हो जाना, ये समझो कत्ल है। अगर कानून में मौजूद भी है ये चीज़, तब भी वो अप्लाई नहीं करते, लेकिन अप्लाई होना चाहिए। मेरी बच्ची को चोट लगी थी, यहाँ पर शीशा लग गया, हम समझे कि आँख गई। जब मैंने शोर मचाया तो डॉक्टर मेरे पास आया, बोलने का आप शोर नहीं मचाओ। अरे मैंने कहा मेरी बच्ची का चोट लगी, आप कह रहे हो शोर नहीं मचाओ। मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़। खैर अल्लाह ताला जो है रहमान रहीम है, अल्लाह ताला ने खैर कर लिया, उसको टाँके शाके लगे, उसके बाद वो सही हो गई। झूले से टकराई थी और उसकी आँख में चश्मा लगा हुआ था, और चश्मा आँख के अंदर चला गया एक तरह से, तो वो काट दिया पूरी जगह, आँख वाली जगह। खैर जो भी होता है रब की मर्ज़ी से होता है, रब करता है। लेकिन ये है कि एक तो हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए, दूसरा ये कि डॉक्टरों को ये एहसास होना चाहिए कि अगर बाप खड़ा हुआ है तो बाप खड़ा हुआ है, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुँचा रहा। आप अगर टाँका लगा रहे हो तो बड़ा कोई काम नहीं कर रहे, ये आपकी ड्यूटी है। अगर ध्यान दे रहे हो तो ये भी आपकी ड्यूटी है। उस वक्त भी उन्होंने पर्चा जो बनाया, हज़ारों रुपए का पर्चा बना के दिया, जो नाजायज़ था। 2 टाँके लगाने के हज़ारों रुपए ले लिए उन्होंने, 2 टाँके लगाने के। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का इतना ही। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप खैर रखे।